गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे और अब हमारे पास बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट हैं। पीडियाट्रिक इसलिए क्योंकि बेसिकली जैसे कहते हैं थैलेसीमिया जो है वो बच्चों में ही डिटेक्ट हो जाता है, बच्चों से ही पता चल जाता है जब वो बिल्कुल बचपन की स्टेज में होते हैं तभी से, लेकिन इसके तब भी मालूम करने के तरीके हैं जब वो मदर्स वूम में होता है तब भी पता चल जाता है, उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शेयर करते हैं आपकी एक ईमेल, हमारे पास एक ईमेल है। हेलो राफिया, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। प्लीज काइंडली लेट मी नो इफ माय फादर इज थैलेसीमिया माइनर and mother is normal, what is the possibility of baby to be thalassemic minor or major? And your show is really good, thank you. Flora from Karachi. Flora, thank you so much आपकी ईमेल का, थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर शो। हमारे साथ अब जो डॉक्टर साहब हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें वेलकम करेंगे और आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी ईमेल सुनी, उनके फादर थे थैलेसीमिया माइनर, तो वो ये कंसर्न है कि बच्चों में कोई थैलेसीमिया माइनर या मेजर हो सकता है, मदर नॉर्मल है। फर्स्ट मैसेज कि अगर एक पार्टनर को है दूसरे को नहीं है माइनर, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि बच्चे में मेजर हो। 50% चांस है कि बच्चा कैरियर होगा, बच्चा भी माइनर हो सकता है। हाँ। और ये बात आज आपके हेल्थ टीवी से हम जरूर बताना चाहेंगे, थैलेसीमिया माइनर कोई डिजीज नहीं है। ये इस थैलेसीमिया माइनर के जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ साइलेंट, खामोश कैरियर स्टेट है। ये खामोश कैफियत है कि आपकी जीन में तो ये कैपेसिटी मौजूद है कि अगर आपकी शादी माइनर आप हैं और आप माइनर से हो जाए तो 25% चांसेस है कि आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। मगर यू योर सेल्फ, इफ यू आर माइनर, यू आर लाइक एनी अदर हेल्दी पर्सन। मैं भी माइनर हो सकता हूँ, आप भी माइनर हो सकती हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी माइनर हो सकता है। सो माइनर इज नॉट द डिजीज। जो उनका सवाल था उसका जवाब ये है कि इनके अगर फैमिली में एक अम्मी या अब्बू में से कोई एक भी अगर माइनर है और दूसरा नॉर्मल है तो इम्पॉसिबल कि कोई मेजर हो। मगर जो इनके भाई बहन है, मतलब उनके हर बच्चे में से चांसेस है कि वो माइनर हो सकता है। जिनकी ईमेल आई है खुद भी माइनर हो सकती है, खुद भी हो सकती है। अगर इनके अम्मी अब्बू में से, तो इनको अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ये माइनर है, इन्होंने अम्मी अब्बू से अपनी थैलेसीमिया माइनर की जीन कैरी की है, तो जिनसे शादी होने जा रही है या होगी उनका भी थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कैरियर स्टेज जो होती है इंसान की माइनर, दैट इज, ये कैसे डिटेक्ट होती है? अब 2-3 लेवल के टेस्ट हैं। अगर हम जनरल पॉपुलेशन में जाएं तो आजकल हमने अपना लोकल एक रिसर्च की है उमैर फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज में, जिसमें हमने देखा कि सिंगल ट्यूब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी एक टेस्ट है कि सिर्फ एक खून का कतरा लेके एक खास कंसंट्रेशन पे सोडियम क्लोराइड वाटर में बनाते हैं और उस कतरे को उसमें डालते हैं और ये बता सकते हैं कि ये इनिशियल स्क्रीनिंग में इसके थैलेसीमिया होने का डाउट है कि नहीं। फर्स्ट 100 लोगों के माइनर होने का, थैलेसीमिया माइनर का एक अर्ली हम उससे एक साइन ले सकते हैं कि इशारा ले सकते हैं। बट जिसका ये टेस्ट क्लियर है 99% चांसेस है कि उसको माइनर नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। जो इस टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसको हम सीबीसी पे ले जाएं। अगर सीबीसी में, जो कि कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ब्लड का एक आम मशहूर टेस्ट है, जो जनरल ब्लड का टेस्ट होता है, उसमें खून का टेस्ट वो करवाया जाता है। अगर वो भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप उसको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या तो वो करवाएं या डीएनए म्यूटेशन फॉर थैलेसीमिया करवाएं। थैलेसीमिया डॉक्टर साहब, ये तो बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट लग रहे हैं नामों से, वो तो ना मुश्किल नाम है तो शायद एक्सपेंसिव भी हो। मतलब ये यूं समझ लें कि जितने की 20-25 शेर माल आती हैं, 2 ब्रोस्ट का बर्गर आते हैं। अच्छा, 1000 रुपए में हो जाता है। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ KFC में पैर, कोई भी किसी भी बड़ी खाने पीने की जगहों पे आप जाएं, किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाएं तो पैर रखने की जगह नहीं है माशाल्लाह। तो जब उस चीज पे हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो इतना अपनी सेहत पे नहीं कर सकते क्या? एंड व्हाई नॉट वी राइट, वो जो सेगमेंट है हमारा माशाल्लाह से, जो कि वेल टू डू है, हजारों लाखों गाड़ियां कुछ शहर में चलती हैं, मोबाइल, मतलब 1 महीने के मोबाइल बिल क्या 10 दिन के मोबाइल बिल के बराबर है। सही। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, आप बहुत फ्रेश है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। देखिए, वैसे तो आयरन पे काफी और ब्लड थैलेसीमिया पे काफी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा मसला मेरा भी है। मेरा हीमोग्लोबिन 9 से कम ही रहता है। अच्छा। और ये ऑपरेट हुआ था मेरा बाईपास का 6 साल पहले, मेरी उम्र 63 ईयर्स है, तो उसके बाद से ये मुझमें चीज आ गई है।
اچھا اس میں نے فیریٹائن لیول کرایا جو نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا. آئرن جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. الیکٹروفوریسس بالکل نارمل آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر؟ مجھے آئرن وغیرہ کی یا فیروسیفٹک دوائی آتی ہے وہ دے رہے، لیکن اب رک تو گیا ہے لیکن نارمل پہ نہیں آ رہا، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ ہے کہ الیکٹروفوریسس نارمل آنے کا مطلب کیا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر کا میں کیریئر بھی نہیں ہوں کیا؟ اور یہ تھیلیسیمیا جو مائنر جس کو ہوتا بھی ہے تو کیا وہ کنورٹ ہو سکتا ہے میجر میں کبھی کسی عمر کے اسٹیج میں؟ چلیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ اسٹاف. یہ ان کا فیریٹن ٹیسٹ تو نیگیٹو ہی آیا نہیں ہے، ان کا الیکٹروفوریسس جو ٹیسٹ ہے ان کا اس میں ڈیٹیکٹ تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ 99% کیسز ہم اس میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. 1% کیسز ہمارے تھیلیسیمیا الیکٹروفورسز میں مس ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے 99% کا 100% نہیں کہا. اس کے لیے پھر ڈی این اے میوٹیشن ہے تھیلیسیمیا کے لیے. ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو ان کی ایج ہے، اور جس طرح انہوں نے خاص طور پر کہا کہ سرجری کے بعد یہ سب معاملات ہوئے. اب میں نے ان کی بات سے یہ محسوس کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب کہ ان کے جسم میں آئرن نہیں ہے یا آئرن کی کمی ہے. اگر ایسا ہے تو تشخیص تو ہو گئی کہ ان کو آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ہے، ان کو تھیلیسیمیا نہیں ہے. اور آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ہے تو جو فیرس سلفیٹ ہے ایک تو وہ لی نہیں جاتی گولیاں، پیٹ میں درد ہیں، پابندی سے نہیں لے پاتے. اور اگر یہ پابندی سے لے بھی رہے ہیں تو سم ٹائم مس میچ ہوتا ہے، جتنا لاس ہو رہا ہے اتنا انٹیک سے اتنا انٹیک ہے، بیلنس ہو گیا، کچھ انکریز ہوا ہی نہیں. سب سے پہلے تو ان کو تشخیص کرنی چاہیے کہ ان کا خون گر کیوں رہا ہے. اس کی موٹی سی مطلب جو موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ معدے کے منہ پہ ورم ہو جاتا ہے، اس سے خاموشی سے خون رستا رہتا ہے اور وہ پوٹی کے ذریعے نکلتا رہتا ہے. تو ان کو فوری طور پہ اسٹول کا ٹیسٹ، پوٹی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس میں چیک کرنا چاہیے اس میں آئرن یا بلڈ تو نہیں آ رہا. اسٹول فار آکلٹ بلڈ کہتے ہیں، خون تو نہیں آ رہا. اگر اس میں خون آ رہا ہے تو پہلے معدے کی تیزابیت بند کرنے کے لیے یا اس کا جو علاج ہے، ایک ایچ پیلورائی ایک آرگینزم ہے جو بہت خاموشی سے رستا رہتا ہے خون ہمارا، اور خون بہتا رہتا ہے پوٹی میں، اتنا کہ نظر ہی نہیں آئے، مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، وہ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے. وہ ٹیسٹ ان کو فوراً کروانے چاہیے. پیٹ کے کسی اچھے ڈاکٹر سے ملے. اور آئرن کے انجیکشن آ گئے ہیں، اور ایسا انجیکشن بھی آ گیا ہے کہ بس ایک انجیکشن لگائیں گے ایک دن جا کے، وہ 4-5 مہینے کا ہوتا ہے، وہ نہیں فار 6 months اور ایئر آپ کا آئرن کمپلیٹ. اب وہ والا زمانہ ختم ہو گیا کہ جی آپ کو مہینے میں 15 انجیکشن لگائیں گے آئرن کے، وہ کالی والی ڈرپ ہے. تو ایک انجیکشن ایک دن لگیں گے، اس میں 4-5 انجیکشن ڈال دیے گے اس ڈرپ میں. اور ماشاء اللہ ان کا آئرن تو فوری طور پہ ایک تو اپنا آئرن ایک تو تشخیص کریں ہو کیوں رہا ہے. بھائی گاڑی چل نہیں رہی ہے، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، چیک کریں کہ ٹینکی میں لیک تو نہیں ہے. پیٹرول آپ کھا بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں. دوسرا اپنی خوراک میں بڑے کا اگر کر سکتے ہیں، مگر ان کو کارڈیک پرابلم، بکرے کے گوشت کا استعمال بڑھائیں. بکرے کے گوشت میں آئرن ہوتا ہے، پھر پکی ہوئی کلیجی میں ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ ہری سبزیاں، کولیسٹرول بھی تو بہت ہوتا ہے. جبھی میں کہہ رہا ہوں ہری سبزیوں پہ آ گیا میں فوراً، ہری سبزیوں پہ آ گیا فوراً. اسپینچ جی پوپائے والی اسپینچ اچھا آئرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو کہتے ہیں آپ کو پتا کہ ویجیٹیبل فیٹ جو ہے اس کی پریولیج یہ ہے، اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ پہلے کا تھوڑا سا سبزی کھا لیں، کچے وہ گرین سیلڈ کے جو لیوز ہوتی ہیں آپ وہ کھا لیں کھانے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ گوشت بھی کھا لیں نا، تو وہ جو ویجیٹیبل فیٹ ہے وہ آکوپائی کر لیتا ہے گٹ میں جا کے فیٹ کی سائڈس کو. تو وہ جو گوشت والا فیٹ آپ کھائیں گے تو وہ اتنا ایبزارب نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سیلڈ لے لینی چاہیے کھانے سے پہلے. اچھا واؤ، یہ تو میں نے کبھی سنا تھا نا، مجھے پتا تھا. زبردست بات ہے ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ سیلڈ اس لیے پہلے کھانا چاہیے کہ ویجیٹیبل میں جو ہلکی پھلکی فیٹ ہوتی ہے وہ جا کے فیٹ کے ایبزارپشن سائٹس کو آکوپائی کر لیتی ہے، اور اینیمل فیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی گٹ سے نکل کے فیسز کی فارم میں چلی جاتی ہے اور وہ ایبزارب نہیں ہوتی. اور آپ کے کام کا جو آئرن ہے وہ ایبزارب ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. زبردست ٹپ جسے کہتے ہیں نا وہ دیے. ویٹ لاس بھی ہے اس میں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ کھا بھی لیں. ارے کھا بھی رہے ہیں. زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اچھا انہوں نے کوشچن ریز کیا. انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا مائنر کسی اسٹیج میں میجر میں چینج ہو سکتا ہے؟ نو وے، امپاسبل. اس کے اوپر بالکل ہی بہت پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس یہ کہہ کے جی ہم مائنر میں آگے کہ میجر نہ ہو جائیں. مائنر از سائلنٹ کیریئر اسٹیج، دیٹس اٹ، فنش. مائنر کبھی زندگی کے کسی حصے میں میجر میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اور ان کے کیس میں بھی 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو مائنر نہیں ہے. اگر الیکٹروفورسز نارمل آ گیا ہے تو ڈی این اے میوٹیشن فار تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ کنفرم کر دے گا. مگر ان کے کیس میں پہلی پرائرٹی ان کے جسم میں آئرن کی کمی ہے جس کو پورا ہونا چاہیے انجیکشن کے ذریعے، اور دوسرا تشخیص ہونی چاہیے کہ آئرن کیا کہہ رہا ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویئرز کہیں مل جائے گا. اس بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Great taste. सबको भाई. Smart रखे, fit बनाए. Reachable, high fiber wheat biscuits. Manufactured by Continental Biscuits. Sensodyne टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ twice a day. Healthy life का मजा फाइबर की खूबियों से भरा. Great taste. सबको भाई. Smart रखे, fit बनाए. Reachable, high fiber wheat biscuits. Manufactured by Continental Biscuits. जेल को शगुफ्ता और तरोताजा रखने के लिए अपनी ग़िज़ा में विटामिन ए और ई का इस्तेमाल लाजमी रखिए, जो मिले आपको सब्जियों, फलों और डालडा कुकिंग ऑयल में. मैं डॉक्टर नफीस मेडिकल इमेजिंग के इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हूँ. जैसा आप जानते हैं कि मेडिकल इमेजिंग का मतलब आज के इस दौर में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैनिंग और एमआरआई है. डॉक्टर सैयद महमूद हमें एक्सरे के बारे में क्या मालूमात फराहम करें. ट्यूब में ये टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं जिसको हम कैथोड कहते हैं. आज हम बात करेंगे मेमोग्राफी पे. मेमोग्राम ब्रेस्ट का एक्सरे या छाती के एक्सरे का दूसरा नाम है. मगर ऐसी साउंड वेव जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते. सीटी भी हर हिस्से का हो सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है. Watch Medical Imaging every Sunday at 7:30 p.m. only on Health TV. अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की शिकन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी. कर मेरा हुर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर से तेरा उजरा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए. गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोज और शब शाम और सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हल्के शीरी, आमद सुबह के महताब के सैयारों के गीत. ये मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं, नगमा जर्राह नहीं, मोनस व गमखार से ही. गीत नश्तर तो नहीं, मरहम आजाद से ही, तेरे आजाद का चारा नहीं नश्तर के सिवा. इस जहां की किसी जी रूह के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा. Watch Dr. Moi's Lounge every Tuesday and Thursday at 9 p.m. only on Health TV.
मरहबा इस पकोड़, क्योंकि जब ना हो तेजाबियत और मैदे की जलन और कोलेस्ट्रॉल हो अंडर कंट्रोल तो आप रहें फिट और स्मार्ट। सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे। ग्रेट टेस्ट, सबको भाई, स्मार्ट रखे फिट बनाए। रीचेबल हाई फाइबर व्हीट बिस्किट्स, मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स। जहां ममता वहां डालडा। वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और हम शेयर करते हैं आपकी एक और ईमेल यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम राफिया, दिस इज मुबीन फ्रॉम गुजरावाला। Your show is really good, thank you, and your information is really helpful. Thank you so much. I suffer from thalassemia minor. I know my hemoglobin is abnormally shaped, but recently a blood test has shown low hemoglobin. Is this because of thalassemia or do I suffer from something else? Waiting for your kind response. हमें अभी मेल आई है मुबीन की, कह रहे हैं कि उनका हीमोग्लोबिन जो है वो एब्नॉर्मली शेप्ड है, थैलेसेमिक है, ठीक है। अब उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी लो आया है, तो वो डेफिनेटली वो पूछ रहे हैं कि क्या ये थैलेसीमिया से रिलेटेड है या उन्हें कोई और डिजीज हो गया। नहीं, आप जैसे उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे साहब लग रहे हैं, जो भी है इनको इनका इट मीन शिफ्ट शोज के इट वाज ऑन अ बेटर लेवल समवेयर अराउंड 11 और 10.5। हाँ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग होगा, और अब वो नीचे आ गया है। अगर ऐसा है कि इनके पास एक बेसलाइन मौजूद है कि जब इनका हीमोग्लोबिन 10-11 पे था और 8-9 पे आ गया, तो ये सिर्फ थैलेसीमिया माइनर की वजह से नहीं है, इसमें यकीनन कोई और प्रॉब्लम भी है। कहीं से इनका भी आयरन जा रहा है, कोई इन्फेक्शन हुआ है पेट के मैदे के मुख पर, कहीं पॉटी से जा रहा है कि इनकी खुराक में कम है या इनकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं। चाय जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करती है। सही। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं फिर उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। और स्पेशली जो लोग खाने के बाद चाय पी लेते हैं, वो तो जी सारा उनका आयरन तो वहीं खत्म, बॉडी में कुछ गया ही नहीं, क्योंकि वो तो आयरन की एब्जॉर्ब नहीं होने देती। और वो लोग जो आयरन की टैबलेट जो है वो लेते ही चाय के साथ है, तो वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो खाली टैबलेट खा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इनको यकीनी तौर पर सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि मुझे तो माइनर है, मेरा ब्लड कम है, बल्कि ये भी एक डॉक्टर्स के अंदर कम इसकी वो है कि भाई डॉक्टर समझते हैं माइनर है तो ठीक है, आपका ब्लड तो आपको तो आयरन नहीं दे सकते। थैलेसीमिया माइनर को भी कहते हैं, थैलेसीमिया को तो आयरन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सी लड़कियां आती हैं प्रेगनेंसी में और उनका आयरन बहुत कम होता है, उनको थैलेसीमिया माइनर होता है, तो वो समझते हैं कि जी इनको तो थैलेसीमिया माइनर है, हम इनको आयरन कैसे लगा दें। भाई थैलेसीमिया माइनर इज लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, ट्रीट हिम और हर लाइक नॉर्मल। उनको ऐसे आप उनके साथ बिहेव करें, उनको इस तरह से इलाज करें। एक नॉर्मल आदमी में जो वजूहात हैं खून की कमी की, वो वजूहात थैलेसीमिया माइनर में भी हो सकती हैं। हाँ, ये बात है कि थैलेसीमिया माइनर आमतौर पर 11 से ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं लेके जाते, उनका हीमोग्लोबिन 10-10.5 के आसपास रहता है, ये हम भी समझते हैं। इससे लो भी हो सकता है, इससे लो भी हो सकता है, मतलब 9 से 11 के दरमियान इनका होता है। मगर सिर्फ इसको ये समझते कि तो ये क्यों नहीं कि अगर लो है तो आप ब्लड लगा सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, माइनर को ब्लड नहीं लगना चाहिए। पहली बात हद इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए, माइनर को नॉर्मल की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर इनका 10 रहता है तो 10 इनके लिए ठीक है, इनको 10। लेकिन डॉक्टर साहब अगर खतरनाक हद तक लो हो जाए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फीमेल का वैसे ही मेंस्ट्रुअल लॉस इतना होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये एक ये भी ग्रुप है जो हमारे पास आता है 5 हीमोग्लोबिन लेके 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी लेके, सर ब्लड नहीं लगाना। खुदा के लिए उस बच्चे की जिंदगी को देखो जो तुम्हारे पेट में है, तुम्हारी अपनी जिंदगी को देखो। लड़की कल पेशेंट आई थी, उसके 5.9 हीमोग्लोबिन था और 26 वीक था, खुद वॉकिंग आई थी, हाँ चल के आई थी। मगर वो आप माशरे के मसाइल देखिए कि आज नन की मेहंदी है और परसों उसकी शादी है, तो मैं जो हूँ ना एडमिट हो सकती हूँ, ना मैं बेड रेस्ट कर सकती हूँ, और मुझे इलाज भी कराना है। मैं करूँ तो क्या करूँ? इंजेक्शन आयरन का? आयरन का इंजेक्शन तो मैंने उसी वक्त उसको लगा दिया, हाँ। मगर इट टेक्स टाइम। आयरन के इंजेक्शन में दर्द क्यों होता है? नहीं, अब जो आ रहे हैं इतना नहीं होता। अच्छा, अब जो आ रहे हैं पहले बार में तो बहुत वेरी पेनफुल इंजेक्शन, अब बहुत अच्छे आ रहे हैं, अब नहीं होता। तो ये प्रैक्टिकल मसाइल आप सही कह रही हैं कि भाई ये भी जिद ना करेंगे ब्लड नहीं लगाना, और गैर विंडो शॉपिंग भी नहीं करेंगे, अगर नहीं ले लेते हैं बस ऐसी मजे के लिए लगा लेते हैं खून। हम ब्लड डॉक्टर्स हैं, मगर हमारी हलाल चीजों में सबसे आखिरी काम हम करते हैं वो खून लगाना करते हैं। सही। दैट इज द लास्ट थिंग विच वी विल डू।
اگر ہم ان کو دوسری دوائیوں سے سب سے پہلے کاز ٹریٹ کریں. وجہ کیا ہے؟ تھیلیسیمیا آپ ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں کاز مطلب یہ کہ دیکھیے تھیلیسیمیا کا اگر 11 ہے تو 11 پہ تو بلڈ نہیں لگانا. 10 سے 10 آن ایوریج ان کا 10-11 کے بیچ میں ہوتا ہے مائنر. ان کو وہ نارملی سمجھے اور بس اس کو مائنر کی بات کر رہے ہیں بالکل. میجر کو تو بلڈ لگانا ہے. یہ بھی ایک گروپ ہے جو تھیلیسیمیا میجر کا ہمارے پاس آتا ہے اور وہ بچے کا ہیموگلوبن 2-3 ہے, 3.5 ہے, نہیں بلڈ تو نہیں لگانا. اس کے انکل کو بھی, اس کی خالہ کو بھی تھا, اس کی پھوپھی کو بھی یہ تھا, اور جب ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائے تو اس کے لیے ہم کیا کر لیں گے, بس بلڈ لگا کے کیا فائدہ, اور وہ تیاری نہیں ہوتی بلڈ لگانے کی. اچھا, حالانکہ کتنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے بلڈ لگانا. بس اس میں جو آئرن ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے اس کے تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن اس کو بھی ختم کرنے کے 10 طریقے ہیں. آئرن چلیٹنگ میڈیسنز آتی ہیں, آرام سے آئرن کا جو اسٹور بن جاتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. ہم پریونشن کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, تو اس میں جو امپورٹنٹ میسیجز جو ہمارے ذہن میں ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایجنسیز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, دے شوڈ کم اپ وتھ کہ جی شادی سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, تھیلیسیمیا مائنر کا اسٹیٹس پتا ہونا. ہم تو اپنے ہیلتھ ٹی وی کے اس سے یہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نکاح نامے کے کلوزز میں شامل ہونی چاہیے سارے بلڈ بورن ڈیزیزز کا, کیونکہ بہت ساری خواتین اور مرد حضرات اسی وجہ سے ان کی زندگی پوری ختم کمپرومائز ہو جاتی ہے بلڈ بورن ڈیزیز کی وجہ سے اینڈ تھیلیسیمیا کی وجہ سے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ وائی ناٹ 1 اسٹیپ بیفور شناختی کارڈ میں کیوں نہیں, بیکاز شادی کا ٹائم اتنا کریٹیکل ہوتا ہے نا کہ اس وقت اب یہ تو نہیں ہوگا مولوی صاحب نکاح نامے میں دیکھ رہے ہیں اچھا بھائی یہ تو پازیٹیو آ گیا اس کی تو نہیں ہو سکتی, ایسے تو نہیں کرا جا سکتا. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ میں اس کو ڈالا جائے, اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ میں اس کو ڈالا جائے, اس کو امیونائزیشن پروگرام, ایکسٹینڈیڈ پروگرام تھیلیسیمیا اسکریننگ کی بات کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا اسکریننگ جو ہے ان اسٹیجز پہ ہو جانی چاہیے تاکہ آپ کو ابھی سے پتہ ہے کہ میرے بچے کی 5 سال عمر ہے, مجھے اس کو مائنر ہے اور اس کو مائنر سے شادی نہیں کرنی. ہمارے یہاں زیادہ تر شادیاں آپ کو معلوم کہ فیملی میں کزنس میں ہوتی ہیں, برادری میں ہوتی ہیں, سو ان کے مائنر کی شادی ہو گئی, مگر ان کے پاس آپشن ہوتا ہے برادری میں. اب یہ بتائیے کہ جو 2 مائنر مل جاتے ہیں تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ بچے میں میجر ہو جائے؟ جی 25% چانسز ہیں کہ آنے والے بچے کو میجر ہو, مگر دیکھیے وہ کراس کرتے ہیں نا 4 کا وہ بناتے ہیں کہ پہلا نارمل 2 بیچ میں وہ اور پھر ایک, مگر اس سے لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا پہلا نارمل ہوگا 2 بیچ میں ایسے نہیں, ہر پریگنینسی میں چانس ہے کہ تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے. اگر 10 بچے ہیں لائن سے تھیلیسیمیا میجر کے 10 بچے ہو سکتے ہیں, اور لائن سے 10 بچے نارمل بھی ہو سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تو 5 بچے ہیں ان میں سے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوا, ہمارے خاندان میں کسی کو نہیں ہوا. اسپونٹینیسلی کسی کو تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے؟ ویری 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 ریئر, کوئی بھی میوٹیشن کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے. وہ تو آپ کو بس کینسر کی طرح اٹس ویری ریئر, اٹس ویری ریئر. وہی کہ ہمیں تھوڑا سا بس اپنے پبلک تک پہنچانے میں الفاظ کو ہمیں بڑا محتاط ہو کے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر ایسی بیماری ہے جس میں بچے کو زندگی بھر خون لگانا پڑتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی اسکریننگ کروا لیجیے, شادی سے پہلے خون کا ٹیسٹ ہو, شناختی کارڈ میں ہو, اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پہ ہو, ایکسٹینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن پہ ہو. ہمارے منسٹر ہیلتھ سندھ کے بھی فیڈرل بھی ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہیں, مگر اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ سب چیزوں کے لیے تیار ہیں کہ ہاں یہ سب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر ایک سب سے امپورٹنٹ بات, جس گھر میں تھیلیسیمیا کا بچہ ایک آ گیا ہے اب دوسرا بچہ وہاں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے ٹیسٹ, یہ بات میں نے بالکل پروگرام کے شروع میں بھی ویورز کو کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تو اب یہ ہو گیا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ایسا ہو گیا تو یہ تو اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی, تو فوراً سے وہ دوسرا بچہ کرنے کی سوچتے, یہ نہیں سوچتے کہ ایک میں ہو گیا تو دوسرے میں بھی چانسز ہیں وہ سب ہونے کے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے بچے سے پہلے ماں کے پیٹ سے ٹیشو کا ٹیسٹ کروا لیں. ہم گزشتہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کی سپورٹ سے NIBD میں نیشنل بلڈ ڈیزیز میں کوئی مطلب سب ملا کے کوئی 1000 سے زیادہ کورونک بلڈ سیمپلنگ کر چکے ہیں. کورونک بلڈ سیمپلنگ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو اینٹینیٹل اسکریننگ کی بات کر رہے ہیں, جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ 12 ہفتے کا ہوتا ہے تو اس کا ٹیشو نکال کے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ جو بچے کا ٹیشو نکال کے اس میں سے تو اس بہت ہی باریک سا اس کا DNA ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں اس کو تھیلیسیمیا ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کو یہ تھیلیسیمیا ہے تو دارالعلوم کراچی سے لیے گئے فتوے کے حساب سے 17 ہفتے سے پہلے ہم اس بچے کو اسقاط حمل ابارشن کر سکتے ہیں, ضائع کر سکتے ہیں. چنانچہ ایک گھر میں اگر ایک تھیلیسیمیا کا بچہ آ گیا ہے تو اس گھر میں دوسرا بچہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے. اب ہر آنے والی پریگنینسی میں یہ ٹیسٹ کرائیے. اگر نارمل بچہ ہے تو پیدا کریے. دس از لیگلی الاؤڈ, لیگلی اینڈ ریلیجیسلی اینڈ سوشلی اینڈ فرام ایوری ایسپیکٹ دس از ایکسیپٹیبل اینڈ الاؤڈ کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ایک بچے کو تھیلیسیمیا ہو گیا تو دوبارہ پریگنینسی کریں گے تو اور کو تو ہم کرتے ہی نہیں پریگنینسی, اب ان کو اللہ کا شکر ہے یہ آپشن مل گیا ہے. اور ہمارے پاس بدین, نواب شاہ, ٹھٹا, سجاول, آپ کا سب جگہوں سے NTO سندھ بلوچستان سے پیشنٹ آتے ہیں
جو کہ یہ ٹیسٹ کراتے ہیں. آپ یقین کریے کہ کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کے مقابلے میں ہمارے 100 میں سے 80 پیشنٹ بلوچستان اور سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے ہوتے ہیں جو یہ ٹیسٹ کروانے ہمارے پاس آتے ہیں. کوئی سوشل پرابلم نہیں ہے, کوئی ریلیجیس پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کال ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں اشرف بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے. جی اشرف صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ پلیٹلیٹس کے بارے میں. پلیٹلیٹس کی کم ہونے کی کیا وجہ ہے کہ مطلب بڑے انسان میں, بچوں میں نہیں, چھوٹے بڑوں میں, ٹھیک ہے, پلیٹلیٹس کی کم ہونے کی کیا وجہ ہے, اور جو وجوہات جو بتائی گئی ہیں بلیڈنگ ہونا یا ڈینگی کا بخار ہونا, دونوں وجہ اگر نہیں ہو تو پھر تیسری اور کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ کیونکہ میرے پلیٹلیٹس جو ہے نا میں نے 3 بار ریپیٹ کروائے ہیں, 120, 120, 110, 130 آ رہے ہیں. اور نہ ہی بلیڈنگ ہوئی ہے, نہ ہی جو ہے وہ ڈینگی کا ایسا مسئلہ ہے, بخار کا. اچھا آپ کو کیوں, آپ نے ٹیسٹ کیوں کرائے؟ کیا ہوتا تھا؟ آپ کو چوٹ لگتی تھی تو خون نہیں رکتا تھا, کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کیوں ٹیسٹ کرایا؟ نہیں, میں نے ٹیسٹ اس لیے کروائے کہ مجھے کسی اور سلسلے میں مجھے جو ہے نا بلڈ کے ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کسی اور سلسلے میں. تو وہ تو مسئلہ اللہ کا شکر ہے حل ہو گیا, وہ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی میں اچانک پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ میں آتا ہے, تو وہ اچانک ڈائگنوسس ہو گیا آپ کا یہ. جی وہ اچانک ڈائگنوسس ہو گیا. میں نے کہا یہ کم کیوں ہے 130, پھر میں نے ریپیٹ وہی پلیٹلیٹس کروایا 120, پھر 120, 3 مرتبہ کروایا 120 ہے. تو اب اس میں نہ ہی مجھے بلیڈنگ ہوئی ہے کوئی, نہ ہی جو ہے نا وہ ڈینگی فیور وغیرہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. تیسری کوئی وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ چلے جی ہم اس وجوہات پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کر لیں گے ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد, ٹھیک ہے جی. ویورز وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک. Great taste, सबको भाए, स्मार्ट रखे, फिट बनाए. Reachable, high fiber wheat biscuits, manufactured by Continental Biscuits. सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे. डालडा कुकिंग ऑयल की इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी रखे तेल की कुदरती ग़िज़ाइयत को महफूज और आपको दे सेहत इतनी कि छलके चेहरे से. किसी को कैंसर हो तो मुझे कैसे पता चलता है कि कैंसर? मुंह में कोई सुर्खी आ जाए, मुंह में कोई सूजन हो जाए. पोलियो क्या है? एक जरासीम है, स्कोलियोसिस कहलाता है. अगर रीढ़ की हड्डी साइडवेज झुकना शुरू हो जाए. गुर्दों का फेलियर कितना कॉमन है? नंबर 1 कॉज डायबिटीज इसका है. हमें जिंदगी में मामूली तब्दीलियों की जरूरत है. मेरे वो व्हीलचेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है. जहाँ पर होती है ना कैंसर, उस पर जलन होती है. असल में जो रखना है वो जहर है. इंसुलिन लगाने के बाद मुझे परहेज नहीं करना पड़ा इतना. लोग घबराते हैं इंसुलिन पे जाने से, डरते हैं. हमारे प्रोग्राम का मकसद ना सिर्फ बीमारियां और उनका इलाज बताना है, बल्कि बीमारी के साथ बेहतर तौर से जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपना ख्याल रखें. वॉच अपना ख्याल रखें एवरी संडे एट 6 PM ओनली ऑन हेल्थ टीवी. फालसा गर्मियों का खास फल है. सिंधी में इसे फारवा और फारसी में इसे फालसा कहते हैं. एक हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि फालसे का शरबत पीने से इंसुलिन की हसासियत में इजाफा होता है. द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक 6 हफ्ते तक रोजाना 2 बार फालसे का शरबत पीने वालों में 61% अफराद की इंसुलिन की हसासियत में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया. तहकीक के मुताबिक फालसे में ऐसे मरकब पाए जाते हैं जो कल्ब के साथ इंसुलिन को भी तक़वियत बख्शते हैं. इसके अलावा फालसा बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है. गर्मी का असर खत्म करने के साथ साथ फालसा मैदे और जिगर को ताकत देता है. ये प्यास बुझाता है और फालसे का जूस गर्मी के बुखार में फायदा देता है. सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे. Great taste, सबको भाए, स्मार्ट रखे, फिट बनाए. Reachable, high fiber wheat biscuits, manufactured by Continental Biscuits. जहाँ ममता वहाँ डालडा. Welcome back, Good Healthy
हेल्दी मॉर्निंग ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी, वो कुछ पूछना चाह रहे थे कि उनके प्लेटलेट काउंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो लो रहता है। डॉक्टर साहब क्या रीजन हो सकते हैं ये? देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स में बड़ी वजह तो यही होती है कि अक्सर लेबोरेटरीज में मशीनें आ गई हैं, तो मशीन जो रिपोर्ट निकाल देती है वो दे देते हैं, भी ऑटोमेटिक मशीनों से निकाल दिया। मगर जब उन्हीं चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप पे एक पैथोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर बैठ के देखता है, तो वो मशीन में जो मिस्टेक्स कर सकती हैं उनको करेक्ट कर देता है एक डॉक्टर देख के। तो मेरा पहला मशवरा तो इनको ये है कि जी किसी भी बेहतर से बेहतर अस्पताल, बेहतर से बेहतर लेबॉर्ट्री से ना सिर्फ ये कि उसको कहेंगे रिपोर्ट दे, बल्कि कहेंगे किसी अच्छे डॉक्टर इसको माइक्रोस्कोप में मेरी ब्लड की देखे कि वाकई में प्लेटलेट कम, बिकॉज बड़े बड़े प्लेटलेट्स को भी मशीन नहीं पड़ती और शो कर देती है कम है, होते 2-2.5 लाख हैं। एक मैंने सबसे बड़ी वजह तो ये देखी है इस तरह की प्रेजेंटेशन में जैसे इनको है। बाकी की तो जिगर की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, उनमें भी प्लेटलेट एक इशारा देता है कम होता है, वो वायरस जाके प्लेटलेट को कम करता है। तो अगर वो वजह नहीं है, वाकई में जेन्युइनली इनके प्लेटलेट कम है, तो इनके हेपेटाइटिस सी वगैरह की अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। और उसके अलावा जब अगर वो भी निकल के नहीं आता तो आई थिंक वो जो टेस्ट का पहले कह रहे हैं कि जो सस्पेक्ट किया जा रहा था, शुक्र है वो नहीं है, शायद वो हेपेटाइटिस ही हो, शायद वो वही हो। और अगर वो भी नहीं है और वाकई में इनकी जेन्युइनली कम है प्लेटलेट, तो ये बहुत कम नहीं है। 1,20,000 जो है, बाद लोगों के पैदाइशी तौर पर उनकी कैपेसिटी होती है कि वो कम प्लेटलेट बनाते हैं, बट कीप एन आई, इस पर नजर रखिए, महीने 15 दिन में कराते रहें। और आखिरी टेस्ट है जो कि इसका फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि हड्डी के गूदे का टेस्ट किया जाता है पीछे, हाँ जी, कूल्हे की हड्डी से बहुत ही मामूली सा ब्लड निकाला जाता है और देख के बता देते हैं हाँ भाई इनकी फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, मतलब बोन मैरो में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। प्लेटलेट अगर आके टूट रहे हैं तो शायद कहीं बाहर टूट रहे हैं। सही। और बहुत से इन्फेक्शन, मलेरिया में भी प्लेटलेट, क्रॉनिक मलेरिया में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं और वायरल। अच्छा, बस एक और ईमेल है, पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर. I know my hemoglobin is abnormally shaped, but recently our blood test shown low hemoglobin. I think आपकी मेल पहले भी आ चुकी थी शायद. Is this because of thalassemia or do I suffer from something else? ओके, आई थिंक ये ईमेल हमें 2 बार आ चुकी है, तो खैर हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि थैलेसीमिया जो मेजर होता है, उस बच्चे के सिम्टम्स कैसे होते हैं? अक्सर लोगों को पैदाइशी तो पता नहीं होता कि एक दिन से बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है. देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ये तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा होता, बच्चा पीला और मतलब बच्चा, माँ कहती है बिल्कुल देखो मेरा बच्चा सफेद हो रहा है या पीला हो रहा है, बच्चे की क्राई वीक होती है, कभी कभार इन बच्चों को बार बार नमोनिया और डायरिया होना भी शुरू हो जाता है. अच्छा. और सबसे इम्पोर्टेंट कि वजन नहीं बढ़ रहा होता. और फिर अक्सर बच्चों का पेट फूलता है. पेट फूलने की वजह होती है स्किन का, तिल्ली का बड़ा होना. जब तिल्ली बड़ी होती है तो पुश करती है बाहर को, तो वो एक फूला हुआ पेट भी नजर आ रहा होता है. सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चे की पीलाहट माइल होना, बच्चे को लगना, बच्चे का ज्यादा रोना, बच्चे के डायरिया नमोनिया बार बार होना, ये वो अलामात हैं कि जो कि इशारा दे रही है कि अल्लाह न करे कि कहीं इसको थैलेसीमिया तो नहीं है. तो अगर कोई डॉक्टर या कहीं पे कोई भी तबीब आपको कहता है कि भाई आप अपना ब्लड टेस्ट बच्चे का करवाएं, तो प्लीज़ झिझका ना करें. एक अच्छा ब्लड टेस्ट सही वक्त पे हो जाने से आइंदा आने वाले बहुत से मसाइल हैं. बस सही. अच्छा डॉक्टर साहब, बस एक कॉल है, ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग. मैं ये कराची से तहसीन अख्तर बात कर रही हूँ. जी तहसीन साहिबा, मुझे डॉक्टर साहब को से पूछना है. जी जी पूछिए. ये मेरे मियाँ की हीमोग्लोबिन 9 है. 9 है, ठीक है. 9 है, तो ये क्या बहुत कम है? इसलिए कि मेरे मियाँ को वीकनेस बहुत लगती है, वो यहाँ तक के खड़े होने से भी घबराते हैं. वो हमेशा से ऐसा है? क्या हुआ है? नहीं, अभी हुआ है, कोई महीना भर से कह रहा है कि बहुत कमजोरी लग रही है. फिर ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें उनका 9 आया है. इससे पहले उनका कभी ब्लड टेस्ट हुआ? जी हाँ, होता रहता है. शुगर पेशेंट है तो टेस्ट हो, लेकिन इतना कम नहीं था कभी भी. लेकिन अब 9 आया है, तो 9 ज्यादा है, नॉर्मल है, क्या है, क्या करना चाहिए? 9 तो लो है और मेल के लिए तो काफी लो है 9. जी, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ के बता दें. बहुत शुक्रिया. से पूछ के बता दें. ठीक है जी, थैंक यू सो मच कॉलिंग. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. डॉक्टर साहब, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ऐसे पहले भी एक पेशेंट का फोन था जो कि बता रहे थे कि उनका हीमोग्लोबिन कम हुआ है सर्जरी के बाद और चीजों के बाद. सब ओल्ड एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इनटेक का होता है. दांत, फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है. आप खुद डेंटिस्ट हैं, आपको पता है कि अगर दांत आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप गोश्त खाते हुए अवॉइड करते हैं. आप सोचते हैं कि यार पतली नरम गज़ा मिल जाए. पतली नरम गज़ा में आप मुर्गी खा लेंगे, आप सब्जियां खा लेंगे, दालें खा लेंगे. आप मगर ये कि गोश्त सख्त होता है, उसको चबाना मुश्किल होता है, तो फिर आप अवॉइड करते हैं गोश्त खाने में.
تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انٹیک پراپر نہ ہو چند ماہ سے چند سالوں سے، یہ کوئی 6-8 مہینے تک اگر کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا آپ کا تب جا کے یہ نوبت آتی ہے. اور مطلب یہ تو ایک اشارہ ہے، مگر ظاہر سی بات ہے ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اگر آپ کلینک کر رہے ہیں تو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک تشخیص، ہم ان کو کوئی فالس فیلنگ اور سیٹسفیکشن بھی نہیں کہ اگین ان کا جو ہے پھر چیک اپ ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہو کہاں پیٹ میں درد ہے، اگر میدے کے منہ پہ درد ہے تو شاید پیٹ کے ذریعے ان کا خون ضائع ہو رہا ہے، ان کی پوٹی میں تو بلڈ نہیں آ رہا، ان کو اللہ نہ کرے ان کو بخار تو نہیں رہتا، ان کا وزن تو کم نہیں ہو رہا، اللہ نہ کرے کوئی اور خراب بیماری نہ ہو جائے ان کو آگے جا کے. سو ایک آئیڈیل ایک ہیمیٹالوجسٹ سے مل کے اپنا سارا مکمل چیک اپ کروانا چاہیے ان کو. مزید یہ کہ اگر ان کو فرسٹ اسٹیج اگر کہ میری گاڑی نہیں چل رہی کوئی شکایت کہ بھائی پیٹرول تو نہیں ڈال رہے، تو بھائی پیٹرول نہیں ڈال رہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو جی میٹر پیٹرول بہت کم شو کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیٹرول ہی کم ڈالا ہے. تو ظاہر ہیموگلوبن کم ہے کیونکہ خوراک ہی نہیں جا رہی ہے. اگر ایک یہ وجہ ان کو سامنے نظر آ رہی ہے تو فوری طور پہ خوراک کو توجہ دیں، ہری سبزیاں، ہرے پتے والی سبزیاں، گوشت کو نرم کر کے ابال کے قیمہ بنا کے لال گوشت دیں، اس طرح کی چیزیں ان کے خوراک میں بڑھائیں تاکہ ان کا صحیح. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ جس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ گاڈ فاربڈ بلڈ کینسر اس سچویشن کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی اس طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے؟ بلڈ کینسر عام طور پہ صرف ہیموگلوبن کم کر کے نہیں زیادہ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، بلکہ بلڈ کینسر میں اگین دیکھیے دو طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ کینسر، ایک ہوتا ہے ایکیوٹ لیکیمیا، ایک ہوتا ہے کرونک لیکیمیا. یس، کرونک لیکیمیا سم ٹائمز کین پریزنٹ ود اونلی ود لو ہیموگلوبن. ایکیوٹ لیکیمیا میں تو پھر وائٹ سیل زیادہ ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں، ہیموگلوبن بخار ہوتا ہے، بلیڈ کر رہا ہوتا ہے، لمف نوڈس یا اسٹیم باہر کو آئی ہوئی ہوتی ہے، بہت سک پیشنٹ ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بخار کا ہونا ہے. موسٹ آف دا پیشنٹ جن کو بلڈ کینسر ہوتا ہے ان کی فرسٹ پریزنٹیشن بخار کے ساتھ، تیز بخار کے ساتھ ہوتی ہے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں میں خاص طور پہ، کیونکہ بچوں میں بلڈ کینسر 80% سے زیادہ ہمارا کیور ریٹ ہے پاکستان میں. الحمدللہ جن بچوں کو ہم پچھلے 11-12 سال سے ٹریٹ کر رہے ہیں، جن کو ہم نے 8 سال پہلے جن کی ٹریٹمنٹ ختم ہوئی ہے، آج وہ اگر 8 کے تھے تو 16 سال کے، 10 کے تھے تو 18 سال کے ہو گئے ہیں، اسکول کالج جا رہے ہیں، کچھ نے شادیاں کر لی ہیں. تو بچوں میں پیڈیاٹرک لیکیمیا کی بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے، بہت اچھا آؤٹ کم ہے. انشاءاللہ کسی اور ہیلدی مارننگ شو میں ہم اس پہ بھی بات کریں. تھیلیسیمیا کے حوالے سے میں پھر ایک بات یاد دہانی کرنا چاہوں گا کہ پریونشن. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیے، پریونشن تو خیر نہیں ہوئی تبھی تھیلیسیمیا میجر ہو گیا، تھیلیسیمیا میجر ہو گیا، بچہ ڈائگنوز ہو گیا، مینج کیسے ہوگا؟ مینجمنٹ میں یہ کہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ جس کا خون جو ہے وہ 9 اور 11 سے کے اوپر جب ہو تو لگا دیں. 9 اور 11 کے درمیان خون کم سے کم ہو. 9 اور 11 کیا ہیموگلوبن 9 گرام سے 11 گرام کے درمیان ہو تو اس کو بلڈ لگا دیں. 9 گرام سے نیچے نہ آنے دیں. جب بچے کا ہیموگلوبن 9 تک پہنچے اس کو فوراً بلڈ لگا دیں. عام طور پہ 20-25 دن میں بہت چھوٹا بچہ ہو تو مہینے 10 دن میں، نہیں تو 25 دن میں بچے کو خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک علاج جس میں الحمدللہ ہمارا ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز پائنیئر ہے، ہم نے پاکستان میں سب سے پہلے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن انٹروڈیوس کیا تھا. اگر اس بچے کے سگے بھائی بہن موجود ہیں تو ان کا ٹیشو میچ کیا جائے، اور آئیڈیلی اگر بچے کی عمر 5-6-7 سال سے کم ہے تو بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کا پلان کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کا اگر ایک بار ہڈی کا گدا بدل دیا گیا تو یہ بچہ تھیلیسیمیا سے ہمیشہ کے لیے کیور. دیٹ از دا اونلی کیور. یہ واحد علاج ہے کہ جس سے جڑ سے تھیلیسیمیا ختم ہو جاتا ہے. اس میں 3 مسائل ہیں. پہلا، سگا بھائی بہن ہونا چاہیے جس سے ٹیشو میچ کرا جائے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ٹیشو میچ بھی ہو جائے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اس میں 25% تھریڈ ہے، فیلئر چانسز ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اٹس این ایکسپینسو ٹریٹمنٹ، مہنگا علاج ہے. 15 لاکھ روپے میں یہ علاج ہوتا ہے. پر آپ نے پوری زندگی سیو کر لی نا اس پہ. آپ ان کا حساب لگا لیجیے 10 سال میں اگر اس کو آپ نے اچھی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ دے رہے ہیں تو آپ نے 30 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ 15 لاکھ میں. جبکہ میرے اپنے بھائی کے بچے کا عمیر ثنا فاؤنڈیشن جو ہے اس میں عمیر کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا تھا آج سے 15 سال پہلے امریکہ میں، اور $2 لاکھ لگے تھے. $2 لاکھ. اور وہی کام جو ہے مطلب آپ کا تو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ والا کام آپ کا اس وقت جو ہے 15 لاکھ روپے میں پاکستان میں ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک اور کام جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروایا، 2003 میں ایک ریسنٹ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ کچھ کیپسول دے کے تھیلیسیمیا کے بچوں کا خون بنانے کی کوشش کی. اچھا. ہم نے وہ کام کیا. اگر ابھی ٹائم ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں، اگر ایڈ پہ جا رہی ہیں تو واپس آ کے کر لیں. نہیں سر، وہ ایکچولی ہمارے سیگمنٹ کا یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ان دوائیوں نے کام کیا اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے کوئی 300 بچوں کو ہم نے یہ دوا دی. 100 بچوں کو بلڈ لگائے بغیر ان کا ہیموگلوبن 8-9 پہ رہتا ہے. اچھا. اور یہ امریکن جرنل آف پیڈیاٹرک ہیمیٹالوجی انکالوجی ہے، پیڈیاٹرک جرنل آف ہیمیٹالوجی انکالوجی. اس میں ہماری 2 بار یہ پبلیکیشن پبلش ہو چکا ہے ہمارا. یہ ابھی 2011 مئی میں بھی یہ پیپر آیا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا، یہ بتایا ہے کہ ہم نے دوائی دی ان بچوں کو. 100 بچوں کو بلڈ نہیں لگتا،
100 کا ٹائم ڈبل ہو گیا ہے. مگر یہ دوا میں اشارہ دے دوں کہ زیادہ تر ان بچوں میں کام کرتی ہے کہ جن کو پہلی بار یا تو خون 8-10 مہینے کے بعد لگا ہو, آئیڈیلی 1 سال کے بعد لگا ہو, یا کچھ خاص قسم کی جینیاتی میک اپ ہیں, اسپیسیفک جینرک میوٹیشنز ہیں جن میں یہ دوا کام کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آنے کا بہت بہت شکریہ. ویئرز, وقت ہو گیا ایک اور چھوٹی بریک کا, کہیں میں جائے گا. ول بی رائٹ بیک. Great taste, सबको भाई, स्मार्ट रखे फिट बनाए. Reachable high fiber wheat biscuits, manufactured by Continental Biscuits. सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे. विटामिन डी बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है. यूं तो हर उम्र में सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आफ्टर 40 हेल्दी रहना और भी जरूरी है. तो हम डाउजर्स हम कहते हैं. क्यों हुआ है? क्योंकि हर वर्टेब्रा में फ्रैक्चर होकर वो एक के ऊपर बैठी गई है. डाइट प्लान, एक्सरसाइज, नामवर शख्सियात से गपशप. ये औरत जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, इज अ कैंडिडेट फॉर डेक्सा स्कैन. मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन के, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बोन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ये सब और बहुत कुछ सिर्फ सब 40 पे. दुनिया की बेहतरीन चीजें आप जमीन पे छोड़िए. लाइफ आपको सिर्फ एक दफा मिलती है. यू हैव टू डू योर 200%. प्रोग्राम है क्लब 40. स्टे हेल्दी आफ्टर 40. सेंसोडाइन टूथपेस्ट को मैं रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ डे. Great taste, सबको भाई, स्मार्ट रखे फिट बनाए. Reachable high fiber wheat biscuits, manufactured by Continental Biscuits. Mamta, Vandalda. वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग. हम डिस्कस करें थैलेसीमिया और स्पेशली थैलेसीमिया जो आज बच्चों का दिन बनाया जा रहा है. बच्चों की बात की जा रही है तो थैलेसीमिया बच्चों में हम डिस्कस करें. और अब हमारे पास थैलेसीमिया के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हुसैन, प्रोजेक्ट मैनेजर है उमैर सना फाउंडेशन के. इनको वेलकम करते हैं. वालेकुम सलाम. कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है. आप सुनाएं. सब कुछ ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ये उमैर सना फाउंडेशन जो है आपकी, ये क्या है? इनफैक्ट ये उमैर सना 2 बच्चों के नाम हैं. जो हमारे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर काशिफ हुसैन अंसारी, जो खुद ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं. बहुत सिविलाइज, तरक्की याफ्ता और हर किस्म की सहूलियात पर मबनी ये मुल्क है. यहाँ पे इनके बच्चे इनबॉर्न लिवर स्टोरेज डिजीज के शिकार हुए. दैट इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर. उसमें क्या हुआ कि इतने वसाइल और मुक्तदरी के बावजूद उनकी जिंदगी की जामरी नहीं हो सकी. तो डॉक्टर काशिफ ने उसी लम्हे ये फैसला किया कि जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ भी है और जदीद तरीन सहूलतें जहाँ मैं रह रहा हूँ मुझे मैसर हैं, मैं अपने बच्चों को जाँबर न करा सका. तो मैं अपने मुल्क में, जो कि तीसरी दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्कों में से एक है, जहाँ पर फीकस आमदनी लोगों की $2 से भी कम है, तो वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए तो उनका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा. यही विजन लेके फिर उन्होंने उमैर सना फाउंडेशन की बुनियाद रखी. और अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल ऐसी है कि उमैर सना फाउंडेशन में तकरीबन 350 से 400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और वो हमारी उमैर सना फाउंडेशन की फैमिली का हिस्सा है. और उनकी तमाम तर जिम्मेदारी, उनके इलाज, मुआवजे, और आपको तो पता ही है
تھیلیسیمیا کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے یہ جینیٹک ڈس آرڈر وہ ہے جس میں ریڈ سیل نہیں بنا کرتے. گویا خون جو انسانی زندگی کے لیے ایک مین رول پلے کرتی ہے, زندگی سسٹین ہو ہی نہیں سکتی. اب ایسے بچے جو اس بیماری میں جو کہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں ریڈ سیل بنتا ہی نہیں, تو گویا ان کے پاس وہ فیول نہیں ہے جس سے وہ ان کی زندگی چل سکے. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا یہ کہ خدا بند تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں اس خون کی نعمت سے ہم لوگ کو نوازا ہے الحمدللہ, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم کو آگاہی نہیں ہے ہم کو, اور یہ 120 دن میں انسینسبلی لائف اسپین کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈسٹرائے ہوتا ہے اور پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. وی نیور نوٹس اٹ. اب کیا ہے کہ ایسے بچوں کو ذرا سوچیں کہ جن کا یہ بنتا ہی نہیں ہے, ہمارا انسینسیبل لاس اور ان کے لیے کتنا بڑا رول ہے اس کا. تو پھر جو ڈاکٹر اس پر اور بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کال موجود ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر انور, کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ چونکہ تھیلیسیمیا کے ریفرنس سے جو ہے وہ آپ کا ٹاپک ہے, تو میں ایک تو بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں تھیلیسیمیا جو ہے وہ انہیریٹڈ امپیئرمنٹ آف ہیموگلوبن سنتھسس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور جس میں بیٹا چین کی جو سنتھسس ہے وہ موسٹ کامنلی افیکٹڈ ہوتی ہے ہمارے ریجن میں, پاکستان کے ریجن. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تو چیز ہیٹروزائگوٹس جو کہ تھیلیسیمیا مائنر, اور دوسرے ہوموزائگوٹس جو کہ تھیلیسیمیا میجر. تو اب تھیلیسیمیا مائنر کے جو ہیں وہ سمٹمز جو ہیں اور وہ انیمیا اور اس کے اندر کلینکل ڈسیبلٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن تھیلیسیمیا میجر کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ سیویئر ٹائپ کا انیمیا ہوتا ہے, اور اس کا کریکشن سوائے ٹرانسفیوژن کے آپ نہیں کر سکتے. جیسے جیسے یہ بڑھتا جاتا ہے تو آپ کو ریڈیولوجیکل مینیفیسٹیشنز ملتی ہیں. اس میں اگر آپ اسکل کا ایکس رے کرائیں جو بچے تھیلیسیمیا میجر سے افیکٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو اس میں ہیئر آن اپیئرنس ملے گی, اور جرنل وائڈنگ ہوتی ہے میڈیلری اسپیسز کی جو کہ انٹرفیئر کرتی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ آف پیرانیزو سائنسز سے. تو ڈاکٹر صاحب اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی جو آپ کے پاس سن رہے ہوں گے ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, اب اس کے اندر دو چیزیں چلیں, ٹھیک ہے. اب اس میں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو اگر ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے اور وہ صحیح طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرائیں, اور اس کے لیے ٹرانسفیوژن کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹرانسفیوژن کے لیے بلڈ ڈونیشن کے لیے بلڈ ڈونیشن دیکھیں جس وقت یہ لوگ لیتے ہیں تو فرسٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ جسٹ ٹو ہیو دا ہیموگلوبن. اگر آپ کسی ایسے پیشنٹ کا پیشنٹ کا کسی ایسے ڈونر کا بلڈ لے رہے ہیں جس کا ہیموگلوبن خود بہت کم ہے, تو وہ جو ریسیپینٹ ہوگا اس کے لیے بالکل بیکار ہے, کیونکہ نارمل ہیلدی اگر آپ بلڈ ٹرانسفیوز کریں گی جس کی ساری اسکریننگ ہونے کے بعد, تو اگر ہیموگلوبن 13-14 ہے تو 1.5 گرام جو ہے وہ بڑھے گا جو آپ جس کو دے رہے ہیں, ورنہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ بس انہوں نے اسکریننگ کر دی اور ہیموگلوبن کا پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ کتنا دے رہے ہیں. اس کے اندر آخر میں کنکلیوڈ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہوتے ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, لیکن اب ہمارے پاس جو ہے انویسو پروسیجرز ہیں اور تمام چیزیں, تو ان کی لائف ایکسپیکٹینسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور چیلیٹنگ ایجنٹس کا ایک بہت اچھا رول ہے ٹو ریموو دا آئرن فرام دا بلڈ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اے نائس ٹائم. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور سیئنگ, آپ ہمیں عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی ہسٹری یہ ہے اور وہاں پہ اس طرح بچے ٹریٹ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں وہاں تھیلیسیمیا کے بچے کس طرح ٹریٹ ہوتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ 3 سے 4 لاکھ آپ کے پاس بچے رجسٹر ہو چکے ہیں. 350 سے 400 بچے 3.5 میں 3-4 لاکھ میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس نمبر میں پاکستان میں تھیلیسیمیا بچے ہونے لگے تو پھر تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اتنے بچے آپ کے پاس رجسٹر ہو گئے تو ان کا کیا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح ان کے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں دو چیز, جیسے ابھی آپ کے پاس ایک کال آئی تھی ڈاکٹر صاحب کی, تو انہوں نے ان ڈیپتھ چیزیں بتائیں, بہت ساری اکیڈمک چیزیں تھیں, لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور وہ یہ کیا کہ ان بچوں کی ڈپینڈنسی کا, لائف ڈپینڈنسی کا, میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ خون ہوا کرتا ہے. گویا خون ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان کی زندگی ہے. باقی روٹین کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, چیسٹ انفیکشن ہے, ایبڈومینل انفیکشن ہے, یا ڈائریا ہے, واٹ ایور دی سمپٹومیٹک ایلمنٹس آر دیئر,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا ہے، لیکن جو ایشو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ہے بلڈ کا ایشو، کیونکہ خون نہیں بنتا، خون کی تلاش کرنی ہے۔ اب خون کیسے ملے گا؟ خون کسی فارماسیوٹیکل کمپنی والے نہیں بناتے پیراسیٹامول کی گولی کی طرح، نہ ہی کسی درخت پہ اگتا ہے اور نہ ہی کہیں کلٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ خون کا عطیہ جو ہے وہ میں نے اور آپ نے ہی مل کر دینا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ 120 دن میں انسینسبلی ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے۔ تو گویا 120 دن کا مطلب یہ ہے 3 مہینے میں ہمارے پاس ایک نئی کھیپ یا جس کو کراپ کہتے ہیں وہ تیار ہوتی ہے، اور سال میں 4 دفعہ یہ ٹرن اوور چلتا رہتا ہے۔ تو گویا خداوند تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، اور ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں، ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں، اور اتنی قسمہ پرسی کے اندر۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، کہ ہوتا یوں ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ تھیلیسیمیا جیسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے وہ پہلے کبھی آگاہ نہیں تھی، یہ تھیلیسیمیا ہے کیا؟ ایک تو بہت بڑا میں ضمناً تذکرہ کرتا ہوں کہ آگاہی بیماریوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ بہرحال وہ ایک میں اس پہ اگر آپ مجھ سے استفسار کریں گی تو مجھے یقین اس کے متعلق بھی کچھ کہوں گا، ضرور بات کریں گے اس بارے میں۔ ہمارے پاس ایک کال ہے، پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گڈ ہیلدی مارننگ، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو تھیلیسیمیا مائنر کے بچے ہوتے ہیں اور جو تھیلیسیمیا میجر ہیں، ان دونوں میں علامات کیا ہوتی ہیں اگر ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا تو؟ جیسے اگر بلڈ ٹیسٹ نہیں کروایا ہم نے تو کیا علامات ہوتی ہیں بچوں میں؟ اچھا، میجر والا تو ہم کو بہت ہی ینگ سٹیج میں پتہ چل جاتا ہے، مائنر کی علامات جو ہوتی ہیں نا ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ چلیں ٹھیک ہے، ذرا میجر کا بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا چلیں جی، میجر کیا اس کے ہوتی ہیں، تھوڑی بہت علامات بتا دیجیے۔ ہاں بالکل بالکل، ڈیفینیٹلی۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی پہلے تھوڑی سی میجر کی علامت بتا کے گئے تھے، آپ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا سر۔ پہلے آپ کوئی بات کر رہے تھے، وہ بتائیے۔ ہاں، تو خون اصل میں جو ضرورت ہے، اور خون کہاں سے ملتا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ کہیں نہیں ملتا، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو کہیں پہ اگا سکتا ہے، وہ میں نے اور آپ نہیں دینا ہے۔ اس ملک میں 18 کروڑ انسانوں کی آبادی الحمدللہ، اور اگر ہماری پوری قوم میں یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے، یہ آگاہی پیدا ہو جائے، یہ ادراک پیدا ہو جائے کہ ان کے جسم سے سال کے 4 دفعہ ریڈ سیل بنتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کیوں نہ وہ خون کی عطیات دیں، تو آپ یقین کریں اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ اپنی سالگرہ والے دن وہ کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ 1 عدد خون کی بوتل عنایت کر دیں، تو گویا 18 کروڑ اب اندازہ کریں کہ خون کی بوتلیں مل سکتی ہیں۔ 8 سے 10 لاکھ بلڈ بیگس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب اندازہ کریں کتنا چھوٹا سا نمبر ہے 18 کروڑ کے مقابلے میں، لیکن یہ آگاہی بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ میں اس سلسلے میں ہیلتھ ٹی وی والوں کو، آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس قسم کے ہیلتھ کے ایشوز پہ آگاہی کا بیڑا اٹھایا، ایک شمع روشن کی، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں جہاں مایوسی کے بے انتہا گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ایک امید کی کرن آپ نے پیدا کی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ واقعی میں اگر ہم لوگ جب اپنی برتھ ڈے اتنے شور شرابے اور اس سے منا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اگر اب تھوڑا سا تھینکفل ہو جائیں خدا کی طرف سے، اور اس نے ہمیں جینے کے لیے ایک اور سال دیا، اور تھینکفل ہونے کا ایک طریقہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم صرف 1 بوٹل بلڈ ڈونیٹ کر دیں، تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ خدا نے آپ کو زندگی دی اور آپ نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے کسی کی زندگی بچائی۔ صحیح، بالکل۔ اور میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ جب ہم خون کی بوتل دیتے ہیں تو در حقیقت وہ 1 زندگی نہیں بچا رہی ہوتی ہے، وہ 3 زندگیاں بچا رہی ہوتی ہے، جاریہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یوں دیکھیں سر ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں، وقت ہوا ایک بریک کا۔ جی بالکل، بریک لے لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا، رائٹ بیک۔